آپ جانتے ہیں نا، تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ اگر آپ سچ میں اللہ سے کچھ چاہتے ہیں تو تہجد پڑھیں۔ یہ دعا کرنے کا بابرکت وقت اور قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تہجد آنسوؤں کی زبان، جو لوگ آنسوؤں کی زبان سے مانگتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک سے وہ خالی ہاتھ لوٹائے نہیں جاتے۔ یہ وہ زبان ہے جو کن کہلوا لیا کرتی ہے۔ تم مانگ کر تو دیکھو، آنسوؤں کی زبان سے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے جسے چاہے نواز سکتا ہے۔ بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور عطا کرنا اس کا کام ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو تو وضو کر کے سوئیں، اذکار اور سورۃ الملک، سورۃ السجدہ کی تلاوت کریں، پھر اپنے دل میں بیدار ہونے کا صاف ارادہ رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کو پورے دن کے لیے معجزانہ طور پر توانائی دیتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہیں اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کو تم بہت پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں اپنے پسندیدہ محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ بے شک وہی خدا ہے جو پلک جھپکتے ہی سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ صرف کن فیکون کی دیر ہے، پھر معجزے ہوں گے اور سب بند دروازے کھل جائیں گے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جو ہمارا نصیب نہیں دے پاتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے کبھی معجزہ ہوتے دیکھا ہے؟ اور تب میں بس اتنا کہتی ہوں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں معجزہ نہ ہو۔ آپ سانس لیتے ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کس سمت کو سورج غروب ہوتا ہے اور کس سمت سے چاند نکل آتا ہے، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیسے اور کن مقامات پہ اللہ پاک آپ کو گرنے سے تھام لیتا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، کیا یہ معجزہ نہیں؟ دعاؤں سے ہمیشہ سے مجھے محبت رہی ہے، دعائیں ہیں تو میں یہاں ہوں۔ ان دعاؤں نے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا جن کا آج میری زندگی میں ہونا تکلیف کا باعث ہوتا۔ مجھے اکثر وہ نہیں ملا جو میں نے مانگا، مگر مجھے ہمیشہ جو بھی ملا دعاؤں سے ہی ملا۔ تو اگر اب آپ کہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آپ دعاؤں کی توہین کر رہے ہیں۔ دعائیں ہی تو ہیں جو آپ یہاں ہیں۔ آپ یقین رکھیں، یہ نصیب سے لڑ جائیں گی، ساری دنیا سے ٹکرا جائیں گی۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہیں۔ جب کبھی غم کے بادل تمہیں گھیر لیں اور تمہیں یوں محسوس ہو کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا، تو اللہ سے وہی کہنا جو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی اپنی اہمیت کا بتانے کے لیے کسی سے دور ہونا پڑتا ہے۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام بستی والوں سے دور نہ ہوتے تو انہیں ان کی قدر کیسے ہوتی؟ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ گناہ ہوا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نا امید ہو کر بستی چھوڑ کر چل پڑے، مگر وہ رب کتنا مہربان ہے جس نے معافی مانگنے پر اسی گناہ کو اتنی خوبصورتی سے اپنی تدبیر کا حصہ بنا کر بستی والوں کو ہدایت دے دی۔ اللہ تمہیں ویسے ہی نجات دلائے گا جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے دی تھی۔ صرف نجات ہی نہیں، بہترین مسکن بھی دے گا اور کامیابی بھی۔ بس یقین رکھو، تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے
थोड़े मुश्किल होंगे। हाँ, कभी गम और परेशानी का बसेरा होगा, मगर यकीन करो मंजिल तुम्हारी उसके कुन की होगी। तोहफ़ा तुम्हारे रब का मुआवजा ही होगा और आंसू तुम्हारी खुशी के ही होंगे। इंशाअल्लाह भरोसा रखो, रब्बे करीम आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाएगा। कुन फ़याकून के मुआवजे तुम्हारी दुआएं कुन फ़याकून का सफ़र ज़रूर तय करेंगी। तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मोहर लगानी है। इस दिल को मायूसी और नाउमीदी से आज़ाद करना है। उस रब पर कामिल यकीन करना है, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर मुतलक है। अक्सर दुआ में आँख से आंसू बह रहे होते हैं और ज़ुबान की बजाय दिल बोल रहा होता है। ऐसी कैफियत में दुआएं कबूलियत के करीब होती हैं और अल्लाह कुन की नेमत से नवाज देता है। अल्लाह ताला के फ़ैसले कबूल करने वाले ईमान के बेहतरीन दर्जे पर फाइज होते हैं। उनकी चाहत फिर अल्लाह के सांचे में ढल जाती है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके दिल अल्लाह ताला अपनी जानिब फेर लेता है, जो सब्र के रास्ते पर मुस्तकिल चलते हैं, जो अल्लाह के फ़ैसलों को कबूल करते हैं, जो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह जो करता है बेहतरीन करता है, वो बेहतरीन अजर पाते हैं। अक्सर औक़ात ज़िंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है। हम बेबस भी हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। फिर ये याद आता है इन्नल्लाह मास साबिरीन। फिर दिल अल्लाह की जानिब मुड़ जाता है। ये होते हैं ईमान वाले, कामिल ईमान वाले, जो सालिहा बन जाते हैं, जिन्हें बरोज़े क़यामत सालिहीन के साथ उठाया जाएगा। जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इतना सब्र दे कि तुम्हारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। अल्लाह तुम्हें इतना मजबूत बनाए कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। अल्लाह तुम्हें इतना अपने करीब कर दे कि किसी और की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह तुम्हें अपनी इतनी मोहब्बत दे कि किसी और की मोहब्बत के लिए ना तरसो। अल्लाह तुम्हें दुनिया की इतनी समझ अता कर दे कि तुम उसके हर फ़ैसले पर राज़ी हो जाओ। अल्लाह तुम्हें इतना कुछ नवाजे कि तुम किसी के मोहताज ना रहो। अल्लाह तुम्हें अपनी याद में इतना मशगूल कर दे कि तुम्हें किसी और की याद ना सताए। अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब इतना अता करे कि तुम्हें दुनिया की चाह ना रहे। आमीन सुम्मा आमीन।